کلبھوشن سے لے کے اب تک اتنی ٹھوس ایویڈنس سامنے آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر چند ان کے اعلیٰ کار جو ہیں وہ پاکستانیوں کا، معصوم پاکستانیوں کا، اور بالخصوص دل دہلا دینے والے جو انسیڈنٹ جو بس والا ہے، تو اس کو دیکھ کے یقیناً یہ اب یہ حکمت عملی کیا ہوگی سر؟ اور کیا ان کو کچلنے کے لیے کوئی لارج سکیل آپریشن بلوچستان میں، خیبر پی کے میں، یا جہاں جہاں ان کے ٹاؤٹس ہیں راہ کے، ان کے خلاف کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ وی ہیو اوور اے پیریڈ، بیکاز وی پاکستان ہیز ایکسپیرینس آف ڈیکیڈز آف دس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن، اینڈ اوور اے پیریڈ وی ہیو ایوالوڈ this operational technique where we do intelligence based operations, because یہ دہشت گرد جو سے ہیں یہ عوام کے اندر پبلک میں رہتے ہیں. ہماری جو پہلی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنی عوام کی اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی، ان کی روزگار، ان کی امن ہے. سو these intelligence based operations are a very effective method, a very effective way of dealing with this terrorist. آپ کے سامنے میں نے فگرز رکھے. ہم نے لاسٹ ایئر اور اس سال جس طرح ہم چن کے اسی آبادیوں میں سے انہی جگہوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، انہی غاروں میں، انہی میدانوں میں، انہی شہروں میں ہم نے چن کے ہنٹ کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں. اینڈ اف یو سی دی نمبرز، دے آر کمپیریبل ایون ہائر دین آف دی ٹائم جب وہ لارج اسکیل آپریشنس کیے گئے تھے. تو دس از اے ویری افیکٹو میتھڈ وچ وی ول کنٹینیو. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ اس پہ غلط فہمی بار بار بنائی جاتی ہے کہ پیسے کوئی ریاست پاکستان کوئی آپریشن کرنے کی، لارج اسکیل آپریشن ہم کر رہے ہیں میرے بھائی. آپریشن ہم 150 سے زیادہ آپریشن ڈیلی کرتے ہیں، اور اتنے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ اور میں، ساری دنیا اپنی روزمرہ کی زندگی چلا رہی ہے، تاکہ عوام جو سی، کیونکہ عوام کی خوشحالی جو سی ہے، عوام کا جو کاروباری زندگی ہے، عوام کی جو تعلیم ہے، عوام کی جو صحت کی ایکسیس ہے، وہ چیزیں چلنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ ٹارگیٹنگ بیکاز آف دی افیکٹونیس آف یور لا انفورسمنٹ. دے ہیو، اور آپ کے سامنے بتایا کہ پچھلے ایک سال سے عرصے میں کس طرح وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، جس کو آپ سافٹ ٹارگیٹ کہتے ہیں. بسوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، مزدوروں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، رات کو کوئی بچہ سو رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ان کو وہاں جا کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. It is also an indication of the effectiveness of the operations of your law enforcement agencies, کیونکہ ان کے سامنے وہ آتے ہیں تو they get a very sound beating اور وہ مارے جاتے ہیں. Now جو آپ نے کہا کہ کیا اس کو آگے، بالکل اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اس کو مزید اس کے اندر انرجی پیدا کی جائے گی. اور اس میں one of that element absolutely essential is that to understand and completely comprehend and tell the world as well as the پاکستانی population کہ ان لوگوں کا بلوچستان سے، بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائی. یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بلوچستان آپ کا 44-45% ہے پاکستان کا، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، اتنی آبادی ہے نا. اس میں 40% بلوچ ہیں، اس میں براوی بھی ہیں. ادھر پختونوں کی بہت بڑی آبادی ہے، میرا خیال 30% زیادہ وہاں پختون ہیں، ہزارہ ہیں، سندھی ہیں، اس میں تمام باقی سیٹلرز ہیں، تمام ہیں. اور جتنے بلوچ بلوچستان میں ہیں اس سے زیادہ بلوچ تو پاکستان کے باقی علاقوں میں ہیں. کراچی میں بلوچ کالونی ہے، آئی تھنک کراچی میں پرہیز زیادہ بلوچ ہوں شاید کوئٹہ سے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے. ان کی معاشرت اور معیشت میں رچے بسے، آپس میں شادیاں ہو چکی ہیں. یہ جو ایک کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں کہ علیحدہ ہو جائیں گے، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. انہیں بھی پتہ ہے، ان کے ان پیروکاروں کو ہی پتہ ہے، آپس میں پیار ہے، محبت ہے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کی فوج دیکھ لیں، شاید ہی بلوچستان کا کوئی قلی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی جگہ ہو جہاں پہ بلوچستان کے کسی سپاہی نے، بلوچستان کے سپاہی نے، بلوچستان کے لڑکے نے اپنے اس ملک کے لیے جان نہ دی ہو، اس کی وہاں قبر نہ ہو. لیفٹیننٹ جہانگیر مری سے پتہ نہیں کب سے سلسلے، ان شہید سے سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس ملک کی سیاست میں ہے آپ کے بلوچستان. وہی جو سیاسی نظام جو بلوچستان میں، وہی پنجاب میں، وہی سندھ میں، وہی خیبر پختونخوا میں. آج تک کوئی وزیر اعلیٰ جو سا ہے، سارے وزیر اعلیٰ تو کوئی بھی غیر بلوچ یا غیر براوی تو وزیر اعلیٰ نہیں بنا آج تک. وہاں پہ کون سا احساس محرومی کا کھوکھلا نعرہ جو لگاتے ہیں.